مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہماری رہبری کے لیے بنایا کہ کیسے انسان اپنی زندگی کو گزارے، کہ جب سے پیدا ہوا موت تک، موت کے بعد قبر تک، قبر میں جانے کے بعد محشر میں کیا ہوگا، محشر کے بعد کہ اس کے لیے کس چیز کا فیصلہ ہوگا، جہنت یا جہنم، جنت کے حالات، جہنم کے حالات، کہ سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ آدمی پر جو حالات آ جائے اس وقت میں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن کے اندر بیان کیا، ہر چیز کا حکم بیان کیا، حالات کے اعتبار سے کیا کرنا ہر چیز کو بیان کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور کہہ دے انا للہ، کہ جو کچھ تھا وہ سب تیرا ہی تھا، وانا الیہ راجعون، تو نے اپنی طرف لے لیا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں اطلاع ہوئی کہ خاندان کے کسی ایک فرد کا انتقال ہو گیا، غالباً ان کے بیٹے کا، تو فوراً اپنی اونٹنی سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی کہ مصیبت کے وقت کیا کرنا، کہ پہلا حکم دیا صبر، کہ کسی کے سامنے شکایت نہ ہو، شکایت ہو تو اللہ کے سامنے ہو، واستعینوا بالصبر اور والصلاۃ، آگے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو، کہ یہ 2 چیز کا حکم دیا۔ اسی عنوان پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مسیرہ بنت نعیم، ساجد بنت عمران، عظمیٰ بنت حفیظ اللہ، کہ وہ تینوں آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بہن، تمہاری صورت تو بہت اتری ہوئی ہے، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے بہن کیا بتاؤں، میں پریشانیوں سے گرفتار ہو چکی ہوں، اب اللہ ہی رحم کرے مجھ پر۔ اوفو، آخر ہوا کیا؟ نہ تم اجتماع میں ملتی ہو نہ بازار میں۔ ارے بہن کیا بتاؤں، میری امی جان بہت دنوں سے بیمار چل رہی ہے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ ہاں، کچھ دنوں پہلے میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوئی کہ یہاں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ بات تو اچھی ہی نہیں ہوئی کہ میرے چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں خود کتنے دنوں سے بیمار چل رہی ہوں۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے میرے ہی گھر کو دیکھ رکھا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ توبہ، تم کس وجہ سے پریشان ہو، اور تم نے تو پریشانی کو مسئلہ بنا دیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ بس اس کے آگے کچھ نہ کہنا، 2 بول دو تو ذرا سی دیر نہیں سکتی، اور آئی ہو میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے، جب تم پر مصیبت آتی تو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے یا ظلمت۔ ارے میری بھولی بھالی سیدھی سادی بہن، تم پڑھ لکھ کر بھی اتنی سی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ بیماریاں، پریشانیاں جن کو تم اللہ کی زحمت سمجھ رہی ہو، یہی خدا کی رحمت ہے۔ ارے بہن میں پریشان ہوں، میرا گھر پریشان ہے بیماریوں اور تکلیفوں سے، اور تم کہتی ہو کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ کس طرح رحمت ہے مجھ پر اللہ کی؟ ارے بہن، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب کسی مسلمان کو دکھ، بیماری، پریشانی، رنج و غم یا کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ کیا یہ رحمت نہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا، بخار کو برا مت کہو، بخار انسان کے گناہ کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، مگر پورے محلے کی بیماریاں میرے ہی گھر آنی تھی، پورے محلے کے لوگ تو مجھے ٹھیک ہی نظر آتے ہیں۔ ارے بہن، دنیا میں ہر انسان کے ساتھ دکھ پریشانیاں لگی رہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب اپنی پریشانیاں ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بات تو صحیح ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہوئی مجھ پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجدہ بہن کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ عظمیٰ بہن خیریت؟ ارے بہن کیا بتاؤں، میرے گھر میں سب بیماریوں اور تکلیفوں سے پریشان ہیں،
اور ساجدہ بہن ایسا کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے. کس طرح رحمت ہے مجھ پر اللہ کی؟ بہن سیدھی سی تو بات ہے, بیماری میں گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہو. اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے عزت الجلال کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے, میں جس بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کو مختلف پریشانیاں مصیبتیں دے دیتا ہوں تاکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ بیمار کی دعا قبول کرتے ہیں. بہن سمجھی؟ ذرا سا اور سمجھائیے. ہاں تو بہن ذرا دھیان سے سننا. حدیث کے مفہوم, جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو فرشتے اس کے پاس یہ دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں میرا بندہ مرض میں کیا کہتا ہے. مومن بندہ جب بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں میرے بندے کو کہہ دو اگر وہ بیماری کی حالت میں مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا, اور اگر اچھا ہو گیا اس گوشت سے اچھا گوشت اور اس خون سے اچھا خون دوں گا, اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے. شکریہ بہن, تم نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی, ورنہ میں اللہ کے کو نافرمان بندی کہلاتی. اب میں توبہ کرتی ہوں کہ میں اب اپنے اللہ سے کبھی شکوہ شکایت نہیں کروں گی. چلو ہم چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.